خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو پڑھیے۔ متی رسول کی انجیل چوتھا باب 23ویں آیت سے پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل چوتھا باب 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور یسوع تمام غلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور بندی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا، اور گلیل اور پطرس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو گئی۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہماری باعث سے کرتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے سر جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خداوند یہ رسول ہمارے درمیان ہے اور وہ ہم سے بات کرتا ہے، اور جب وہ ہم سے کلام کرتا ہے اس کے کلام کی قدرت سے ہماری زندگی میں آزادی، رہائی اور بحالی ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کے لیے عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خدا میری دعا کو سن، اور اسی طرح اپنے لوگوں کو جو تیری آواز کے شنوا ہونے کو ہے، ایک ایک کو چھو لے اور ان کے کانوں کی، ذہنوں کی، دلوں کی تقدیس کر، یہ تیری آواز کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اے خدا کلام کو سمجھنے کے لیے حکمت، دانائی اور فہم عطا کر۔ اسی طرح میں اپنے آپ کو بھی تیرے سے لایا ہوں کہ خدا مجھے بولنے کے لیے قوت اور پاکوں کے وسیلہ سے بیان کرنے کا فضل بخش، تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور تو اپنے پاکوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کر۔ اے باپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ آج کا مضمون ہے یسوع آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ عزیزو، یسوع تمام بیماریوں سے آزاد کر سکتا ہے، مفلوج کو آزاد کر سکتا ہے اور بدرگفتہ کو آزاد کر سکتا ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں متی کی انجیل چوتھا باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور بندی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہر شخص کو جو کسی بیماری میں مبتلا یا کمزور تھا،
یا بدرو گرتا تھا تو بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے اسے آزاد کیا۔ خداوند یسوع ہمیں ہر بیماری سے رہائی دے سکتا ہے، ہر دکھ سے خلاصی بخش سکتا ہے، ہر مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ بیماری میں مقید ہے تو وہ آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ اگر بدروہوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے تو یسوع آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ قرض کی لعنت میں مبتلا ہے یا قرض کی لعنت میں آپ گرفتار ہیں تو یسوع اپنے آسمانی خزانے سے مہیا کر کے آپ کو قرض سے رہائی دے سکتا ہے۔ ہر ایک مسئلے کا حل یسوع مسیح کے پاس ہے اور یسوع تمام بیماریوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے متی 4 باب 23 آیت، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا ہر طرح کی بیماری کو دور کرتا ہے اور ہر طرح کی مصیبت کو ہماری زندگی سے دور کرتا ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل 8واں باب اور 14ویں آیت۔ متی رسول کی انجیل 8واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی سانس کو تپ میں پڑی دیکھا، اسے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس کی سانس جو کہ تپ میں پڑی تھی، مسیح نے اسے تپ سے رہائی دی اور کوئی بہت وقت نہیں لگا۔ کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ متی 8واں باب 15ویں آیت، اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع نے پترس کی سانس کو تب سے آزاد کیا اور یہ ایک لمحے میں کام ہوا۔ یسوع نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی۔ اس کے معنی ہے کہ مسیح ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان پریشانیوں سے ایک لمحے میں ہی آزاد کر سکتا ہے، فوری طور پر آزاد کر سکتا ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے قدموں میں آتے ہیں تو وہ ہمیں فوری طور پر ان دکھوں سے اور ان مصیبتوں سے اور ان پریشانیوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 8واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں، اسے روحوں کو زبانی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماری کو اچھا کر دیا۔ خدا کی کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ نہ صرف پترس کی سانس کو تب سے آزادی بخشی، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ متی 8واں باب 16ویں آیت، جب شام ہوئی اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کیا۔ اس سے بدروہوں سے رہائی دی، بیماریوں سے رہائی دی۔ عزیزو، میرا اور آپ کا یسوع زندگی میں اگر کوئی دکھ آتا ہے
मुसीबत आती है या परेशानी आती है तो हमारा खुदा हमें उस परेशानी से रहाई देता है और खलासी बख्शता है, और हम उसका शुक्र करते हैं जो हमें उन दुखों से आज़ादी देता है, उन दुखों से खलासी बख्शता है और उन दुखों से हमें रहाई देकर अपने जलाल के लिए और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। तो यीशु बदरूहों से भी हमें आज़ाद बख्शता है। कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील 8वां बाब 28वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 8वां बाब 28वीं आयत में लिखा है, जब उस पार गदरेनियों के मुल्क में पहुंचा तो वो आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुर्क मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था, और देखो उन्होंने चलाकर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या कहा? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अज़ाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का रौल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सुअरों के रौल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सुअरों के अंदर चले गए, और देखो सारा रौल किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थी बयान किया। अजीजों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि यीशु उन दो आदमियों जिनमें बदरूहें थी उनको बदरूहों से आज़ादी बख्शी। और बाइबल में बयान करती है कि यीशु को हमसे प्यार है, हमसे मोहब्बत है, इसलिए वो हमें किसी दुख में नहीं रहने देता, किसी मुसीबत में नहीं रहने देता, और बदरू गिरफ्तार नहीं रहने देता, या जादूगरों के इल्म के ज़ेरे असर नहीं रहने देता, बल्कि हमें आज़ादी बख्शता है ताकि हम आज़ादी के साथ उसके जलाल को ज़ाहिर करें। खुदा के कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील 9वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, मत्ती की इंजील 9वां बाब 18वीं आयत, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपनी शक्ल समेत उसके पीछे हो लिया। खुदा की कलाम मुक़द्दस में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक शख्स जिसकी बेटी अभी मरी थी वो यीशु के पास आया और उसकी मिन्नत की, और यीशु 19वीं आयत में लिखा, यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। अब इस शख्स का ईमान था कि यीशु मौत से आजादी बख्श सकता है। और जब हम मत्ती की इंजील 9वां बाब 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसे अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। अब यीशु की शोहरत फैल गई
کہ وہ تو موت سے بھی آزادی بخشتا ہے. عزیزو ایسی آزادی نہ کوئی بخش سکتا ہے کہ موت سے آزادی بخشے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع ہمیں آزاد کر سکتا ہے. وہ ہمیں دکھوں سے آزاد کر سکتا ہے، وہ ہمیں بیماریوں سے آزاد کر سکتا ہے، وہ ہمیں موت سے آزاد کر سکتا ہے. اور اس کی قدرت کے لیے اور وہ بدروحوں سے آزاد کر سکتا ہے، اور اس کی قدرت لاسانی ہے. اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 15واں باب، متی کی انجیل 15واں باب 30ویں آیت کو پڑھیں گے. متی کی انجیل 15واں باب 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئے اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا. چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی. خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یسوع ہمیں آزاد کر سکتا ہے. اور یسوع کے پاس ایک بڑی بھیڑ جن میں لنگڑے تھے، اندھے تھے، گونگے تھے، ٹنڈے تھے اور بیمار تھے، وہ یسوع کے پاس آئے، ان کو یسوع کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا. اب ان کے عزیزوں کا یہ ایمان تھا کہ صرف یسوع انہیں آزاد کر سکتا ہے. ان کے عزیزوں کا ایمان تھا کہ یسوع لنگڑے پن سے آزاد کر سکتا ہے، یسوع اندھے پن سے آزاد کر سکتا ہے، یسوع گونگے پن سے آزاد کر سکتا ہے، اور یسوع ٹنڈے پن سے آزاد کر سکتا ہے، وہ بیماریوں سے آزاد کر سکتا ہے. اور اس لیے ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس لائے اور یسوع نے ان کے ایمان کے عین مطابق ان کی زندگی میں، ان کے عزیزوں کی زندگی میں اپنی قدرت کو ثابت کیا اور ان کو ان دکھوں سے آزادی بخشی، ان دکھوں سے ان کو آزاد کیا. عزیزو عہد حاضر میں بھی مسیح ہمارے دکھوں کو ہم سے دور کر سکتا ہے، ہمارے دکھوں کو ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے. مرکز کی انجیل 30واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. مرکز کی انجیل 30واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائے. اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے. اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا. اسے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا. عزیزوں، خدا کی کلام مقدس میں ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا وہ عبادت خانہ میں آیا. اب اس شخص کا ایمان ہے کہ یسوع میرے سوکھے ہوئے ہاتھ کو ٹھیک کر سکتا ہے، مجھے سوکھے پن سے آزادی دے سکتا ہے. اور جب ہم ایمان کے ساتھ اپنے مسائل سے رہائی کے لیے اور ان سے آزادی کے لیے مسئلہ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو
آپ کا اپنا ہے، آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کی بیٹی کا ہے، آپ کے فائنینس کا ہے، آپ کے جیون ساتھی کا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ بڑے ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس اس کے گھر میں آپ آتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ یسوع مجھے آزاد کر سکتا ہے اس دکھ سے، اس مصیبت سے۔ اور کلام مقدس میں یہ شخص بھی ایسے ہی ایمان کے ساتھ آیا، حالانکہ اس کا سوکھا تھا ہاتھ، اس کا ہاتھ سوکھا تھا، اور وہ سوچتا کہ میں کیسے جاؤں، رکاوٹ ڈالتا کہ میں چرچ کیسے جاؤں، ہیکل میں کیسے جاؤں، خدا کے حضور کیسے آؤں۔ عزیزو دیکھیں میرے ساتھ مکس کی 36واں پہلی آیت، اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ اب یہ اپنے اس مسئلے کے ساتھ خدا کے حضور آیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کے مسائل تو ہیں، جن کی تکالیف تو ہیں، جن کی بیماریاں ہیں، اور جن میں بدروہیں ہیں، یا جن کی اولاد نافرمان ہے، لیکن وہ اپنے ان مسائل کے ساتھ خداوند کے حضور نہیں آتے، اپنے مسائل کو لے کر خدا کے پاس نہیں آتے، اور اس ایمان سے نہیں آتے کہ یسوع مجھے آزاد کر سکتا ہے، اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میری اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ وہ ان مسائل کے ساتھ اپنے ہی گھر میں پڑے رہتے ہیں، اپنے مسائل کے ساتھ بس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور سوچتے ہیں ان مسائل کے ساتھ میں کیسے جاؤں، ان مسائل کے ساتھ کیسے میں فیس کروں۔ لیکن جب آپ ایمان کے ساتھ مسیح کے گھر میں آتے ہیں، اس کے حضور آتے ہیں، عبادت خانہ میں آتے ہیں، اس کی مقدس ہیکل میں آتے ہیں، تو وہ اپنی قدرت سے آپ کے ان سارے مسائل کو، ان سارے دکھوں کو، جن کو کوئی ڈاکٹر دور نہیں کر سکتا، جن کو کوئی فقیر، پیر یا جادوگر دور نہیں کر سکتا، لیکن یسوع آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ اس لیے کامل ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ مسیح کے قدموں میں آئے، اب وہ آپ کے لیے آپ کی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ کلام خدا میں لوکا 18واں باب، لوکا کی انجیل 18واں باب، 11ویں آیت میں لکھا ہے، کلام خدا میں لوکا 18واں باب 11ویں آیت، فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس پہ سود لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہی کی دیتا ہوں۔ لیکن میں سود لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بلکہ چھات پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ عزیزو، جب ہم خدا کے حضور آئے تو ہم اپنے ان اچھے کاموں پر فخر ہو کر نہ آئے کہ ہم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو آزاد کرے ان دکھوں سے، تو اپنے ان قصوروں، اپنی ان کوتاہیوں اور اپنی ان زندگی کی کمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خدا سے رحم چاہیں اور کہیں کہ اے خداوند تو مجھ پر رحم کر۔ اور جب آپ ایسا کہیں گے تو خداوند آپ پر رحم کرے گا، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت کو
साहिब करे और उसका फजल हमारे लिए काफी है और वो चाहता है कि आपकी जिंदगी दुखों और मुसीबतों से रहाई शुदा हो और वो चाहता है कि आप उसके कदमों में आए और वो आपकी जिंदगी से उन सारे तूफानों, उन सारी बीमारियों और उन सारे दुखों से आपको रहाई दे और खुदावंद आपकी जिंदगी से सारे दुखों को और सारी मुसीबतों को दूर करना चाहता है। कब? जब आप ईमान के साथ उसके ज़ू आते हैं तो वो आपकी जिंदगी से उन सारे दुखों को दूर करता है। लूका की इंजील 14वां बाब पहली आयत में यूं लिखा है, लूका तबीब की इंजील 14वां बाब पहली आयत में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे और देखो एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरा के आलिमों और फरीसियों से कहा कि सब्त के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया। खुदा की कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि ये शख्स जिसे जलंधर था और सब्त का दिन था और यहूदियों का ख्याल था कि सब्त के दिन कोई काम करना रवा नहीं, लेकिन यीशु ने ये सिखाया कि आजादी देने के लिए किसी दिन भी छुट्टी नहीं है, बल्कि वो आपको दुखों से, आपको मुसीबतों से, परेशानियों से वो हर दिन आपको रहाई दे सकता है, हर दिन आपको आजाद कर सकता है और कोई छुट्टी नहीं कि आज नहीं कल क्योंकि आज हॉलीडे है, बल्कि उसकी उस कुदरत के लिए और उस आजादी के लिए जो वो आपको बख्शता है कोई छुट्टी नहीं, बल्कि वो हर वक्त हर दिन अपनी कुदरत से अपने लोगों को शिफा देता है। और खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत को जाहिर करें और आपको दुखों से और मुसीबतों से रहाई दे। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाए और सब आंखें बंद हो। खुदावंद की हुजूरी हमारे दरमियान है और वो चाहता है कि आपको बीमारियों से आजाद कर, आपको दुखों से आजाद कर, आपको परेशानियों से आजाद करें। और मेरा ईमान है कि खुदा के फजल से यकीनन आप आजाद होंगे। इसी के यीशु आजाद कर सकता है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐसे तो खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ तेरे पूरी फसल जलाली हाथ के लिए, और तेरा फजल हमारे लिए काफी है। आई खुदा तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों को मुसीबतों से, दुखों से रहाई और खलासी बख्शता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। मेरी दुआओं को सुन और कबूल कर। मैं बाप ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की सीधा से। आमीन।